الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَصِيمٍ. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، پہلے معذرت، رستہ میں موسم کی خرابی کی وجہ سے پانی کا رش کیچڑ تھا تو نہیں ٹائم پہ پہنچ سکا. اللہ رب العالمین ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. ہم گزشتہ 2 خطبات سے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. یہ جو معاشی بحران ہے ہم نے ان کو صرف سیاسی رنگ ڈھنگ دے دیا ہوا ہے. ہم صرف بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی طرف غور اور توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے. ہمارے اپنے کرتوت ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی نفس کے ساتھ، انسان کے ساتھ، کسی بستی والوں کے ساتھ اللہ ظلم زیادتی نہیں کرتے. لوگ خود حالات ایسے بناتے ہیں، لوگ اپنے معاملات ایسے بناتے ہیں جس کی سزا کے طور پہ ان کے ساتھ یہ سارے معاملے ہوتے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز اس خطبہ میں آخری اس موضوع کے حوالے سے چند ایک گزارشات کی جائیں گی کہ گھروں میں بے برکتی کب اترتی ہے، معاشی حالات خراب کب ہوتے ہیں، پوری کب نہیں پڑتی، کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں کہ انسان باوجود محنت کرنے کے، کوشش کاوش کرنے کے، خواہش رکھنے کے، پھر حالات دن بدن خراب اور بگڑتے کیوں جاتے ہیں. اس حوالے سے چند ایک باتیں آج کے خطبہ میں انشاءاللہ العزیز ذکر کرنی ہے. اس نیت اور ارادے کے ساتھ بات کو سننا، سمجھنا اور غور و فکر کرنا ہے کہ جو حق سچ بات سننے کو ملے گی ہم سب اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. حضرات محترم، پہلی بات، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے، ہماری یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے. گھر میں دعوت ہو، گھر میں مہمانوں کا آمد ہو، ہجوم ہو، تو عمومی طور پہ نظریہ یہ ہوتا ہے اگر نیک مہمان، بڑی توجہ کے ساتھ، عام نظریہ یہی ہے. ویسے کچھ افراد ایسے ہیں جو توجہ اس چیز کے اوپر زیادہ دے رہے ہوتے ہیں کہ روپے پیسے والا کون ہے، عہدیدار کون ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل و دماغ میں کسی کونے میں یہ بات ضرور موجود ہوتی ہے کہ نیک افراد ہمارے مہمان ہوں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمیں یہ ایک گمان ہوتا ہے، یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ نیک افراد کا ہمارے ہاں موجود ہونا یہ برکت کا باعث. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کھانا کھایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ دعا کیا کرتے تھے، تمہارے پاس روزہ دار لوگ آ کے افطار کریں، متقی لوگ تمہارے کھانا کھائیں،
اور فرشتے تمہارے گھروں میں، یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا ہوتی تھی کہ متقی لوگ تمہارے ساتھ یہ برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کا کھانا کھانا گھر میں، نیک لوگوں کا موجود ہونا، ان کا مہمان بننا، یہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ایک سوچ اور فکر ہے نا رویہ عمومی۔ اچھا، ایک چیز اس کے برعکس ہے، ایک چیز اس کے الٹ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں مستقل شیطان اور اس کے حواریوں کا ڈیرا ہو، توجہ کے ساتھ، اگر کسی کے گھر میں شیطان نے اپنا ڈیرا لگایا ہو، شیطان اس کے گھر میں بستا ہو، اور اکیلا شیطان نہیں، باقاعدہ طور پہ شیطان کے چیلے اس کے ساتھ رہتے ہوں اس گھر میں، وہ راتیں گزارتے ہوں وہاں پہ، وہ سٹے کرتے ہوں وہاں پہ، وہ کھانا پینا اور وہ سارا کچھ ان کا وہاں پہ ہو، آرام اور آسائش وہاں پہ ہو، کیا خیال ہے آپ کا ایسے گھر کے بارے میں؟ کیا اس گھر میں برکت ہوگی؟ کیا اس گھر میں سکون نازل ہوگا؟ کیا وہ گھر لڑائی جھگڑوں سے؟ یہ ساری باتیں بڑی توجہ طلب ہے۔ ہمارے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو بے برکتیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں ہر وقت جو تنگی کا ماحول ہوتا ہے، ہر وقت پریشانی کا سامنا، جس گھر میں مستقل، اور بات کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وضاحت کریں فلاں گھر ایسا ہے، فلاں کا گھر ایسا ہے، اس کے گھر میں شیطان نے مستقل ڈیرا لگایا ہوا ہے، شیطان ان کے گھروں میں راتیں گزار رہا ہے، اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں رات بسر کر رہا ہے، شیطان وہاں پہ کھانا کھاتا ہے، ان کے ساتھ ان کے کھانے میں شامل ہو۔ کیا ان کے گھرانے میں برکت بڑھ سکتی ہے؟ کیا ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں، ان کے معاملات برکت رہ سکتی؟ ہم معمولی سے خدشات ہوتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہمیں علم ہے شیطان مخلوق کون سی ہے؟ یہ جن ہے، شیطان جنات میں سے ہے نا۔ ہمیں معمولی، شیطان کے چیلے بھی جنات ہیں، ہمیں معمولی سا شبہ ہونا گھر میں فلاں جگہ پہ کوئی محسوس ہوتا ہے کچھ ہے، کوئی سایہ سویا ہے، کوئی جادو کسی نے کرایا، کوئی جنات کا بسیرا یہ وہ، کوئی ہلکی سی آہٹ ہم سن، ہم فوراً قاری صاحب کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں، قاری صاحب کو وظیفہ بتلائیں، کوئی حال بتلائیں، کوئی دم بتلائیں، وہ نہ ہم نے چھینٹے پڑے دیکھے، وہ شلوار کو کٹ لگ گیا، چاہے وہ کام والی نے پھاڑ کر، عام سٹوری ہیں، وہ مرغی کے دبے گھر میں گوشت لاتے ہوئے گر جائے تو بیبیوں نے کھپ ڈالی ہوتی ہے، خون کے قطرے پڑے ہوئے تھے، آپ کسی اچھے سے عامل سے جا کے مشورہ کریں، وہ نہ کپڑے، وہ مشین کا چکر خراب ہوتا ہے، اس میں آگے کپڑے پڑ جاتے ہیں اور رولا سارے گھر میں پڑا ہوتا ہے، وہ نہیں جی نہیں یہ کسی نے کچھ کرایا، کچھ ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے کھاپڑ ڈالی ہوتی ہے، وہ نہیں جی نہیں کچھ جنات کا چکر لگ رہا ہے، کوئی حل۔ اللہ کی قسم یہ کام اتنا عام ہو چکا ہے، دکھ اور افسوس کرنا پڑتا ہے اس معاملے پہ، لوگ اتنے بدعقیدہ ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ایمان والے ہو چکے ہیں، ذرا سی بات میں لمبی کہانی اور لمبی بات، وہ چھوڑے ذرا کچھ۔ ایک وہ بندہ جو اپنا دماغ دوڑا رہا ہے، اپنی سوچ اور اپنی فکر سے لگا، کہیں جنات کا کوئی چکر ہے، کہیں کوئی شیطانی معاملہ ہے، انہیں یہ اوپر والی مخلوقات ہے۔ ایک وہ بندہ جس کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے گھر میں واقعی جنات شیاطین کا بسیرا ہے، اور وہ اس کے گھر میں راتیں گزارتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ اس کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا اس کا گھرانہ زیادہ خطرناک ہے یہ جو اپنے گھر میں بیٹھا خود ہی دماغ اڑا رہا ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے گھر میں جنات رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں، ان کے گھروں میں کیا حالت ہے اس کے گھر کی؟ یہ کس گھر میں ہوتا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل دخل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ کہہ لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، دعائی الفاظ کچھ نہیں آتی نا، یہ دعا نہیں آتی، خالی بسم اللہ ہی پڑھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے نا، شیطان اپنے چیلوں سے، اپنے ہی وہ جو اس کے حواری ہیں ان سے کہتا ہے لو جی اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیا، اب میرے لیے اور تمہارے لیے یہاں رہنے کا ٹھکانہ
نہیں ہے. اب ہم یہاں پہ رہ نہیں سکتے, یہاں پہ ہم رات نہیں بسر کر سکتے, یہاں پہ ہم قرار نہیں پکڑ سکتے. اس نے داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیا, ہمارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے, پھر اللہ کا نام لے لیتا ہے, پھر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے, اللہ کا ذکر کر لیتا ہے. شیطان اپنے حواریوں سے کہتا ہے, اپنے چیلوں سے کہتا ہے پہلے تو اس نے ہمیں اپنے گھر سے دفعہ دور کیا تھا نا, ہم یہاں پہ رات نہیں گزار سکتے تھے, ہمیں امید تھی کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے, لیکن اس نے پھر اللہ کا نام لے لیا. اب ہم ان کے کھانے میں سے کسی کھانے میں کوئی حصہ شامل کر سکتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا چلو جی چلو, نہ یہاں پہ تمہارے کھانے پینے کا کوئی سامان ہے, نہ یہاں پہ رات بسر کرنے کے لیے کچھ ہے, کوئی اور گھرانہ ڈھونڈ. نکل جاتے ہیں شیاطین, دفعہ دور ہو جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں وہ جگہ, وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے, نہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے, نہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تب اللہ کا ذکر کرتا ہے, شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے, اپنے حواریوں سے کہتا ہے آ جاؤ جمع ہو جاؤ سارے. اس بندے نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا, تمہیں رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا, تم یہاں رات سٹے کر سکتے ہو, یہاں قیام کر سکتے ہو, آؤ سارے رات یہاں پہ گزاریں گے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ منتظر ہوتے ہیں جب کھانا لگتا ہے, وہ بغیر بسم اللہ پڑھے اللہ کا ذکر. صحیح حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کو کہانی نہیں سنا رہا, کوئی سٹوری نہیں, اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا شیطان منتظر, جب وہ دیکھتے ہیں اس نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھا, شیطان اپنے حواریوں سے کہتا, چیلوں سے کہتا آ جاؤ تمہارے لیے رات رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا, تمہارے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا. وہ ان کے کھانے میں بھی شامل ہوتے ہیں اور رات بھی اس بندے کے گھر میں قرار پکڑتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, سٹے کرتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, جس کے کھانے کی مجلس میں, کھانے کی ٹیبل پہ اس کے ساتھ شیطان بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, اس کے حواری بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, کیا اس کے کھانے میں برکت ہو سکتی ہے؟ جس کے گھر میں شیطان راتیں بسر کر رہا ہے, کیا وہاں پہ سکون ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں پہ اطمینان؟ ہم نے دو کام کیے, میں آپ کو یہ بات تھوڑی سی مزید اس میں تفصیل کی طرف جانا چاہتا ہوں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جس گھرانے میں ہو, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا موجود ہو, اور دوسرا جس گھر میں, ایک روایت میں تصویر کا لفظ, ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی کی آواز, سائرن کی آواز, ساز کی آواز جس گھر میں موجود ہو, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا موجود ہو, ساز گھنٹی موجود ہو, یا ساتھ تصاویر موجود, رحمت کے فرشتے وہاں پہ نہیں. ہم نے دونوں کام کیے. ہمارے گھروں میں ہر وقت بچوں کے ہاتھوں میں موبائلوں پہ گانے چل رہے ہیں, ٹک ٹاک چل رہے ہیں, یوٹیوب کی ویڈیوز چل رہی ہیں. ہمارے گھروں میں بڑی بڑی ہم نے تصاویر اویزہ کی ہیں. میاں بیوی نے اپنے سائڈ ٹیبل کے اوپر بڑی خوشی کے ساتھ یا سامنے دیوار کے اوپر اپنے شادی بیاہ کی تصاویر چسپاں کی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تصاویر لگائی ہیں. ہم نے ابا جی مرحوم کی تصویر بڑی سی کر کے لٹکا دی ہوئی ہے کہ گھر میں کوئی رحمت کا فرشتہ داخل نہ ہو سکے, یہاں پہ رحمت کا فرشتہ آ نہ سکے. 24 گھنٹے ہمارے گھرانوں میں ساز بجتے ہیں, 24 گھنٹے ہمارے گھرانوں میں تصاویر پڑی ہوتی ہیں. بعض شوقین افراد وہ کتا بھی پال لیتے ہیں, اور یہ سارا معاملہ گھر میں ہم شیاطین کو ساتھ کھانے کی دعوت دیتے ہیں, شیاطین کو سٹے کرواتے ہیں, قرار پکڑواتے ہیں. پھر کہتے ہیں قاری صاحب وظیفہ دسو, حالات بڑے تنگ جا رہے ہیں, کام کار نہیں چل رہا, تو رزق چ برکت کے دروازے تو آپ نے خود کھولے, شیطانوں کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا سارا ماں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنیے, بات کی سنگینی کو ذرا سمجھے, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے, کھانے کا وقت ہوا. ایک بڑا سا برتن تھا جس میں کھانے کا اہتمام کیا گیا, اور پروگرام سب کا یہ تھا کہ مل بیٹھ کے اکٹھے. یہ برکت کا باعث ہوتا ہے, یہ ایک برکت کا طریقہ ہے. یہ پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. پہلے ویسے کافی سال پہلے اس موضوع پہ بات ہوئی تھی کھانا کھانے کے ادب پہ, تب میں نے بتلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. یہ وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہ شاید بتا سکیں, مجھے اس وقت ذہن میں لفظ نہیں ہے. یہ ایک ملٹی پلائی ہوتا ہے جو ڈبل کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے 2 جمع 2 4 جمع 2 6 جمع 2 8, نہیں, ایک ملٹی پلائی ہوتا ہے 2 ضرب 2 4, 4 ضرب 2 8, 8 ضرب 2 16, 16 ضرب 2 32. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب لوگ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا, ایک دسترخوان پہ, ایک برتن میں, ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ملٹی پلائی ہوتا ہے, وہ برکت ملٹی پلائی ہوتی ہے. 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے, 4 کا کھانا 8 کو کافی ہوتا ہے,
8 کا کھانا 16 بندے کھا سکتے ہیں. یہ حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا اتنا اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہ ڈبل افراد کو کافی ہوتا ہے، جتنا بناؤ اس سے 2 گنا افراد. ہمارے شادی بیاہ پہ کھانے اسی لیے کم ہوتے ہیں، ہمارے وہ رواج نہیں رہا. خیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. برتن تھا بڑا سا، پروگرام سب کا یہ طے تھا، اکٹھے بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا کھانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا خود کیا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے اور کھانے میں ہاتھ ڈالتے تھے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ کھانا. صحابہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا اچانک ایک بچی آئی بھاگتی ہوئی ہے. حدیث کے الفاظ ہی ہیں اور بڑی توجہ طلب. کہتے ہیں ہم نے دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح کسی جانور کو کوئی ہنکار کے لیے کیا ہوتا ہے نا، جانور اڑیل ہو، زدی ہو، بکرا ہو، دمبا ہو یا گائے ہو، وہ چل نہ رہا، اس کو کھینچا جا رہا ہو یا دھکا لگا کے لے کے جائے. کہتے ہیں بالکل ہمیں محسوس ہوا جس طرح اس کو ہنکار کے لے کے آیا جا رہا ہے، دھکیل کے لے کے. اس طرح وہ دھکے کھاتی، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ابھی آپ کہتے ہیں ہم سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ہم پریشان ہوئے. اچانک یہ ایک دم معاملہ ہوا، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ بچی بھاگتی ہوئی آئی یا کھانے کا برتن اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا. ابھی ہم اسی شش و پنج میں تھے، یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے. اسی اسلام ایک دیہاتی بھاگتا ہوا ہے، بالکل اسی کنڈیشن میں، بالکل اسی انداز میں جیسے کوئی اس کو ہنکار رہا ہو، دکھیل رہا ہو، بھاگتا ہوا ہے. اس نے کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم مزید پریشان ہوئے، یہ ہو کیا رہا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پریشانی کو بھانپ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا چکر ہے. پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا چکر ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس بچی اور اس آدمی کے ہاتھ کے ساتھ اس وقت شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے. میں نے ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ تیسرا ہاتھ اس وقت شیطان کا تھاما ہوا. اصل میں ان کو شیطان دھکیل کے لا رہا تھا، شیطان یہ کوشش کاوش کر رہا تھا کسی طریقے سے بغیر بسم اللہ پڑھے ان کا ہاتھ کھانے میں ڈل جائے، پھر یہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا، وہ کھانا کھا سکتا تھا. بغیر بسم اللہ پڑھے اگر کھانے کی ابتدا کر دی جاتی، آغاز کر دیا جاتا، کھانے میں ہاتھ ڈال دیا جاتا، کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا. وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اس میں ہاتھ ڈال دے تاکہ شیطان کھانا کھا لے. لیکن میں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، میں نے اس بچی کا ہاتھ اور دیہاتی کا ہاتھ پکڑنے کے شیطان کا ہاتھ ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں نے اس کو تھام لیا، میں نے اس کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیا. حضرات محترم گھر میں اور نیچے نہیں، آپ بسم اللہ کریں، یہ لفظ بولتے ہیں، آپ آغاز کریں، آپ یہ کریں. کیا جس بڑے کے ہاتھ میں برتن تھمایا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں وہ ڈونگا ہوتا ہے، وہ باؤل ہوتا ہے، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، کبھی کسی نے بسم اللہ پڑھ کے اس میں کھانا ڈالا، آغاز کیا بسم اللہ کے ساتھ؟ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی نہیں حاجی صاحب سے شروع کریں، نہیں جی فلاں صاحب آفا صاحب سے فلاں سے شروع کریں. طریقہ تو یہ بنتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل تو یہ بنتا ہے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا جائے، دائیں طرف سے آغاز کیا جائے، شروع کیا جائے. لیکن بسم اللہ کا اہتمام، کوئی بسم اللہ کا اہتمام نہیں، نہ گھر میں داخل ہوتے وقت، نہ کھانا کھاتے وقت، اور پھر بے برکتی شیاطین ہمارے ساتھ، پھر رونا دھونا. پہلا سبق، پہلی بات آج کی یہ ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ لازمی. اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں، اہل خانہ کی یہ تربیت کریں، بڑوں چھوٹوں کی یہ تربیت کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں. دوسری بات، جب بھی کھانا کھانے بیٹھے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کریں. کوشش کریں اکٹھے کھائیں، اگر نہیں بھی اکٹھے کھا رہے، جو بھی کھانا کھانے لگا بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز کریں. شیاطین وہاں پہ شامل نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین کریں گے سارے انشاءاللہ، وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات، رزق میں بے برکتی کا، معاشی حالات میں خرابی کا ایک بہت بڑا المیہ، اور یہ معاشرتی المیہ، یہ اجتماعی معاملہ. جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مقرر کیے ہوتے تھے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے. کچھ افراد مقرر ہوتے تھے جو لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے جا کے سوال کرتے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تمہارے مال کو 1 سال ہو گیا، تو جو تمہارے مال میں سے حصہ اللہ کا بنتا ہے وہ مال دو.
وہ سوال کرتے تھے، پھر لوگ اپنے مالوں میں سے جو جو ان کی زکوٰۃ بنتی تھی صدقہ و خیرات وہ نکال کے ان کے حوالے کرتے، وہ بیت المال میں جمع کروا دیتے۔ اس دور میں یہ زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ کار تھا۔ اچھا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس مال میں سے زکوٰۃ اللہ کا حصہ لینے کے لیے ایک شخص کو روانہ کیا۔ وہ گیا، اونٹوں کا اس بندے کا کاروبار تھا، اس کے پاس اونٹ بہت زیادہ تھے۔ اس نے جا کے اس بندے سے سوال کیا، کہا جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے آپ کے مال میں زکوٰۃ کی صورت میں صدقہ و خیرات، وہ مال دے دے۔ اس بندے نے اپنے اونٹوں میں سے ایک نکمی سی، کمزور سی، ہماری زبان ماڑی سی، اس نے اونٹنی نکالی اور اس شخص کے حوالے کر دی، کہا جی یہ لو، یہ میری طرف سے جا کے نا یہ زکوٰۃ کی مد میں کٹوا دینا۔ وہ بندہ لے کے آیا، اس بندے نے آگے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں لینے گیا تھا تو اس نے یہ چیز زکوٰۃ کی مد میں نکالی تھی یا صدقہ کی مد میں، یا یہ چیز اس نے دی ہے۔ حالانکہ اس کے پاس جانور اچھے موجود تھے، مال اس کے پاس اچھا موجود تھا، لیکن اس نے اپنے مال میں سے جو ردی چیز ہے نا، ہلکی چیز، وہ نکال کے صدقہ و خیرات کیا، یہ اللہ کے رستے میں زکوٰۃ کی مد ملی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے لیے بد دعا کی، اللہ اس شخص کے معاملات میں اور کاروبار میں برکت نہ نازل کرنا، اللہ اس کے کاروبار اور معاملات میں بے برکتی کا نزول فرما۔ لوگوں میں سے کسی نے اس بات کو سنا، جا کے اس شخص کو بتلایا کہ تو نے جو حرکت کی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بد دعا دی ہے، جو کام تو نے کیا ہے نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بد دعا دی۔ وہ بڑا پریشان ہو، ایمان والا تھا، سچا مومن تھا، غلطی اس سے ہو گئی تھی، بھاگا آیا اور بڑی اچھی اونٹنی اور بڑا اچھا سامان لے کے بھاگا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں، جو حرکت مجھ سے سرزد ہوئی ہے میں اس کی غلطی کا اعتراف، اڑیل نہیں، ضد نہیں، بہانہ نہیں، ہلا نہیں، اللہ کے پیغمبر واقعی غلطی ہوئی ہے، واقعی کمی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹنی مجھے واپس کر دے، میں یہ اچھا مال، اچھی اونٹنی، اچھا سامان لے کے آؤں، یہ قبول کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اس کے معاملات میں اور اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ راوی ہیں جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالی، مال ہلکا دیا، برا دیا، ردی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ اچھا مال دیا، اچھی چیز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی۔ قرآن کریم 4واں سپارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو، جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پیاری ہے، جو تمہیں اچھی ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھنا ہے، دو باتیں اس حوالے سے۔ پہلی چیز تو یہ، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ویسے ہی ہماری جان جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ میں یہ پہلے آپ کو سبق پڑھا چکا ہوں، 2 فرشتے اترتے ہیں جو روزانہ بد دعا دیتے ہیں اس بندے کے لیے جو بخل کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، فرشتے باقاعدہ بد دعا دیتے ہیں۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے دینے ہی نہ پڑے، اگر دینا پڑے نا تو نوٹ نکال کے نا اس میں سے ڈھونڈ کے، جو پھٹا پرانا نوٹ ہوتا ہے نا، دینا کہاں پہ ہے؟ مسجد میں، دینا کہاں پہ؟ غریب میں۔ اچھا، اس کی ویلیو نہیں، توجہ سے سمجھیے گا میری بات کو، کیا اس نوٹ کی ویلیو نہیں؟ کیا وہ بازار میں چل نہیں رہا؟ کیا اس کے پیسے نہیں آپ کو مل رہے؟ کیا اس کی آپ کو چیز نہیں مل رہی؟ کیا وہ ڈیفالٹ ہو چکا، ختم ہو چکا؟ نہیں، پتہ بھی ہوتا ہے یہ نوٹ میں دکان پہ چلاؤں گا وہاں چل جائے گا، پمپ پہ چلاؤں گا وہاں چل جائے گا، بینک میں دوں گا وہاں چل، کہیں بھی استعمال کروں گا چل جائے گا، لیکن ایک فطرت ایسی ہے، ایک سوچ ایسی ہے، جب مسجد میں دینا ہوتا ہے، جب اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے، قاری صاحب کو دینا ہوتا ہے، خادم صاحب کو پکڑانا ہوتا ہے، کسی غریب پہ صدقہ کرنا ہوتا ہے، نوٹوں میں سے کرارے نوٹ سائیڈ پہ کر کے تو گٹیا، چڑمڑا، خراب، ردی نوٹ وہ نکال کے، ایک ذہن ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، اچھی چیز نہیں دینی، ہلکی چیز دینی۔ اتنی سی بات سے آپ اپنی نیکی کو برباد کر دیتے، آپ بجائے دعا کے بد دعا کے مستحق بن جاتے، آپ بجائے اجر و ثواب کے آپ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہی نوٹ، اس کی ویلیو وہی ہے جو 7 بڑے اچھے نوٹوں کی ہے، اس کا بھی وہی مقام ہے، اس کا بھی وہی مقام ہے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو نیکی کے کھاتے سے نکال کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے زمرے میں شامل کریں؟ ایک کنسپٹ تو یہ ہے، ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا طریقہ یہ، اپنے مال میں سے ہلکی چیز، یہ بڑا عجیب سا 2-4 سالوں سے تو یہ ٹرینڈ بہت چل رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز چونکہ میری انڈسٹری ہے کپڑے کی،
کپڑے کے حوالے سے میں منسلک ہوں، کپڑے کے شعبہ سے منسلک ہوں. ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ مشاہدہ کیا. سہیل صاحب اس فیلڈ سے منسلک ہیں، وہ مزید وضاحت کر سکتے. میں ممبر رسول پہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. مجھے پتہ لگا بی پیئر سوٹوں کا پتہ ہے، بی پیئر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ وہ سوٹ ہوتے ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، جن کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سوٹ پھٹا ہوتا ہے، گزانہ کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی، اسی کو بی پیئر کہتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ممبر رسول پہ ہوں، میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں، 2 کنال پہ ان کی کوٹھیاں ہیں، بہترین ان کی فیکٹریاں ہیں، بہترین ان کی دکانیں ہیں، بہترین ان کے کاروبار ہیں. اس کے باوجود جب رمضان میں صدقہ زکوٰۃ نکالنے کی باری آتی ہے، دکان کا جتنا بی پیئر سوٹ ہوتا ہے اس کا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، اپنے پاس اس کا ریٹ منتخب کرتے ہیں، اور وہ ریٹ منتخب کر کے وہ ساری مانگنے والیوں کو، یہ ٹبری واس جنہیں آپ کہتے ہیں جھگیوں والے، ان کو بلا کے وہ سوٹ اجی زکوٰۃ دیتی جا رہی ہے. بڑے سارے انا للہ و انا الیہ، یعنی سوچ ہی ہے، دینا تو ہے، پتہ ہے یہ بازار میں سیل کریں گے وہ ہو جاتے ہیں سیل، وہ فروخت ہو جاتے ہیں، وہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن کنسپٹ یہ ہے جو بی پیئر چیز ہے، جو خراب چیز ہے. اچھا اب جو میں بتلانے لگا ہوں 2-3 سال سے نیا ٹرینڈ آئے دن یہ سوال ہو رہا ہے، اور بڑا سوال رمضان میں تو بڑی کثرت سے یہ جی ہم سوچ رہے تھے گھر میں میں ممبر رسول پہ پڑھا ہوں، میرے متعلق یہ گمان تو نہیں جھوٹ بول رہا ہوں، بولنے سچ بات کر رہا ہوں گا نا. مجھ سے سوال ہوتے ہیں گھر میں پرانی واشنگ مشین پڑی ہے، ہم سوچ رہے ہیں یہ ہم نے لی تھی 40,000 کی، ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے، اندازہ کیا ہوں تک نہ کو 2 سال ورت لی تو 35,000 دیتے ہونی چاہیے تھی. نہیں چلو تھوڑا کٹ کا 33,000 دیتے ہونی چاہیے، 2 سال ورت لی. بیگم صاحبہ دی ڈیمانڈ ہے، نواں ماڈل بازار چ آ گیا، تسی جا کے نا انج کرو، میں فلاں کم والی، فلاں بھتیجی، فلاں پانجی، اس کو میں یہ زکوٰۃ کی مد میں دے دیتی ہوں، پرانی واشنگ مشین، پرانا جوسر، پرانی فلانی چیز. میں ممبر رسول پہ آپ کو بتا رہا ہوں، پرانا سیٹ، پرانی چیز، پرانی فلاں یہ میں زکوٰۃ کی مد میں دے دیں. خود ہم نیا لے آئیں گے، یہ جو پرانا ہی اللہ کے رستے میں ہم زکوٰۃ کی مد میں نکالیں. پڑھیں پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے ایسے لوگوں کو جو گٹیا مال، ردی مال، حقیر چیز اللہ کے راستے میں سے اچھی چیز اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اچھی چیز اپنے. یہ کنسپٹ دیکھیں، 80 نویں لے آویں گے تو پرانی اللہ کے راستے چیز زکوٰۃ دے دیں گے. ڈوب مرنے کا مقام، شرم کیا کر کے رہے ہیں اللہ کے لیے. کیا جس رب نے سارا کچھ دیا، جس مالک کا سب کچھ عطا کرتا، اس کے لیے ہلکی چیز ہے، اس کے لیے ردی چیز ہے. وہ مالک نہ دے تو آپ ان چیزوں کے مالک بن سکتے ہیں. وہ اللہ آپ سے چھین لے، آپ رب سے چھین سکتے ہیں. دینے والا رب ہے، جب وہ مطالبہ کرتا ہے ہم دینے کے لیے ہلکی چیزیں نکال لیتے ہیں، ہم دینے کے لیے ردی چیزیں نکال لیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے برکتی کا سبب بتلایا. اس بندے کے لیے بد دعا ہے جو ہلکی چیزیں، ردی چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں. کپڑے، معذرت یہ بات تو عام ہے نا سارے گھر، کپڑا جب تک خوب قابل استعمال ہو رج کے استعمال کرتے ہیں، پھر وہ سلیپنگ سوٹ بن جاتا ہے، پھر وہ چھوٹے بچے کا سوٹ بن جاتا ہے. جب وہ بالکل ٹاٹ بننے کے قابل ہو جاتا ہے نا، گھر میں ٹاٹ لگانے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں او نہیں او فلانی تو نہیں پتا، او بی بی نے بڑی دیر دی زد کرنڈی سی، میرے بچیاں واسطے کو کپڑے دو، میں انہوں نے صدقہ کرتا ہے. بڑی تیری مہربانی. خامد کا نیا سوٹ نکال کے دے نا تو پھر تیرا بھی حال دے خامد کیا کرتا اور خامد اپنا حال بھی کیا کرتا ہے. یہ چیز کیا نہیں، خوب استعمال کر کے، خوب ردی کر کے، چیز کا بیڑا غرق کر کے پھر ہم اللہ کے لیے نہیں، یہ کام نہیں. دینا ہی ہے، اچھی چیز دیں، اچھا مال اللہ کے راستے میں دیں، اس کا اجر ہے، اس کی برکت ہے. اس کے ساتھ آپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سمیٹیں گے. ہلکی چیز، ردی چیز جب آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے آپ کے لیے. اچھا تیسری اور آخری بات، شاید بات یہیں پہ مکمل ہو جائے، موقع ملا تو چوتھی بات بھی کر لیں گے. جناب حکیم بن حزام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. 120 سال، کتنے سال؟ 120 سال انہوں نے عمر پائی. اچھا 60 سال ان کے جہالت میں گزرے، زمانہ جاہلیت میں، کفر کی حالت میں. 60 سال انہوں نے ایمان کی حالت میں گزارے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جب یہ ایمان لے کے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا. بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے. کچھ مال آیا، حکیم بن حزام آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال میں سے کچھ حصہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال ان کو دیا. پھر تھوڑا سا وقت گزرا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور مال چاہیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو عطا کیا. تیسری مرتبہ پھر سوال، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مزید دیں، مجھے اور چاہیے.
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان پر کروڑوں درود نازل فرمائے، مسکرائے، انکار نہیں، انکار تو تھا ہی نہیں نا وہاں پہ، وہ تو کافر مانگے، مشرک وہ لوگ ظلم زیادتی کر کے مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے انکار نہیں کرتے تھے، تو یہ تو پھر اپنا مسلمان بندہ تھا نا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر مال عطا کیا، ساتھ ایک جملہ کہا حکیم ایک بات کہوں، جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال لیتا ہے نا، اللہ نے جو اس کو عطا کیا، جو اس کا حصہ، اس کو وصول کرتا ہے، وہ رزق کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، دل کی سخاوت کے ساتھ، سخی دل ہو کے، مطمئن ہو کے، خوش ہو کے۔ میں نے شاید، مجھے یاد نہیں پڑ رہا، میں نے پچھلے جمعے آپ کو شاید یہ بات سنائی ہے کہ نہیں، رب کی تقسیم پہ راضی ہونا، پتہ نہیں میں بیان کر سکا تھا کہ نہیں، اللہ کے دیے پہ اپنے آپ کو راضی کرنا۔ جو بندہ رب کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ اس کے مال میں ووسع و برکہ، اللہ اس کے مال میں وسعت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور برکتیں بھی عطا فرمایا حکیم جو بندہ اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے اور دل کی سخاوت کے ساتھ اسے طلب کر حاصل کر لے، مطمئن ہو، جو رب نے دیا میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں، مجھے جتنا ملا میں اس پہ راضی ہوں، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برکت، وہ مال اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو پورا کر، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ بندے کے لیے پورا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو بندہ مال کو وصول بھی کرے، رزق حاصل بھی کرے، روپیہ پیسہ کمائے بھی، لیکن دل میں وسعت نہیں، دل میں سخاوت نہیں، کنجوسی ہے، بخل ہے، حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، مال میں سے برکت اٹھا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس شخص جیسی ہوتی ہے جو کھاتا جاتا لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کہتے ہیں نا نظر بھر گئی پیٹ نہیں بھریا، یہ وہ بندہ کھا کے تھک جاتا پیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے برکت بندے کی مثال ہوتی ہے۔ مال ملا، آج پروفٹ ہوا، پتہ ہے آج اتنے ہزار کی دیہڑی لگ گئی، آج اتنے لاکھ کی دیہڑی لگ گئی، آج اتنا نفع ہو گیا، آج فلاں سودا بڑھ گیا، آج یہ کام ہو گیا، آج یہاں سے نفع مل گیا، پھر بھی یہ رسمی ختم ہوتی، پھر بسری، اور ہم لوگ اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، صرف سمجھانے کی غرض سے ہم کہتے ہیں نہیں ملنے تو بہ نہیں جانا چاہیے تھا، اور سٹرگل ہونی چاہیے، اور ہے ہی نہیں ہمارے آنکنات، صبر تو ہے ہی نہیں نا، لالچ ختم ہی نہیں ہوتی، حرص ختم ہی نہیں ہوتی، حوث ختم ہی نہیں، وہ آ گیا نا، ایت چلا گیا، عقلیں نہیں دوڑنا نہیں چاہیے۔ کاروباری لوگوں کا طریقہ ہے کاروباری مزاج نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے جو بندہ سخاوت کے ساتھ قبول کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اطمینان کرتا ہے، برکت ڈالنے والی ذات رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ کافی کر دیتا ہے، اللہ پورا کر دیتا ہے۔ جس کی حرص نہیں نہ ختم ہوتی، لالچ نہیں ختم ہوتی، ہوس نہیں ختم ہوتی، ایک جگہ سے کما کر پھر دوسری جگہ دوڑ لگا رہا ہے، پھر بھاگ رہا ہے اور سوچ یہ رہا ہے اور کما، اور حاصل کرنا، اور یہ اور والی لالچ۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی ایک وادی دے دی جائے یہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا، وادی پوری سونے کی دے دی جائے یہ دوسری وادی کی، فرمایا اس کو صرف قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے اور کوئی چیز اس کا پیٹ بھر سکتی نہیں۔ یہ لالچ حکیم بن نظام نے سنا، اللہ کے پیغمبر ایسا معاملہ ہے اگر میں وصول کروں اور دل مطمئن ہو، شاد ہو، آبا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے جتنا دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صحیح چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2-4 ہزار کما لیا، 1-2 لاکھ کما لیا تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، کوشش نہیں چھوڑنی، کاوش نہیں، مطمئن رہنا ہے، اطمینان، اور روتے ہی نہیں رہنا، مویلنا نہیں کر یار آج 20 دن ہو گئے نا دیہڑی نہیں لگی، یار آج 5 دن ہو گئے نا دکان تے گاہک نہیں چڑھے، کہ رونا نہیں، مطمئن رہیں، دے رہا ہے نا رب، کھلا رہا ہے نا، بھوکے تو نہیں ہو، گھر میں فاقے تو نہیں ہے، ضروریات ساری پوری، وہ رب دے گا، مطمئن رہو۔ حکیم بن نظام کہتے ہیں اچھا میں نے سنا، مجھے پتا چلا جو بندہ دل کی سخاوت کے ساتھ، سخی دل کے ساتھ مال کو قبول کرتا ہے اللہ برکت ڈال دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ میں آیا، اب ایک بات کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کے بعد حکیم کا ہاتھ کبھی مانگنے کے لیے نہیں اٹھے گا، آج کے بعد حکیم کبھی کسی سے سوال نہیں کرے۔ اچھا حکیم اپنا ایسا کہا نہیں، اللہ کے پیغمبر بس جو میرے مقدر میں رب نے رزق لکھا ہے وہ میرے کاروبار کی صورت میں مل جائے گا، میں کبھی کسی سے مال طلب نہیں کروں گا، آج کے بعد سوال نہیں کروں، چھوڑ دیا بس۔ اللہ اکبر۔ میں نے بتلایا کتنے سال عمر تھی؟ 120 سال۔
جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ زندہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ، جناب معاویہ کے دور تک یہ زندہ رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بلایا، کہا حکیم مال فہ ہے، جہاد کا مال اور وہ مال فہ حصہ آیا مال غنیمت، تو یہ تمہارا حصہ بنتا ہے، یہ حصہ لے لو. کہا نہیں، میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے یہ ہاتھ اب کبھی ایسے نہیں ہوتا، مجھے نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس. کہا تمہارا حصہ کا نہیں چاہیے. جناب عمر فاروق نے بلایا، کہا حکیم تمہارا حصہ ہے. کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے. حکیم کا آج کے بعد ایسے نہیں ہونے والا، مال رکھو اپنے پاس، مجھے مال نہیں چاہیے. جناب عمر فاروق نے مسلمانوں کو جمع کیا، کہا تم گواہ رہنا، میں اپنے اوپر قرض نہیں رکھنا چاہتا، میں حکیم کو مال دینا چاہتا ہوں، اس کا حصہ بنتا ہے، یہ حقدار ہے کہ اپنا مال لینے کے لیے رضا نہیں. میں کہتا نہیں، میں نے یہ ہاتھ ایسے کرنا ہی نہیں، لینا ہی نہیں، جو رب دے رہا وہ کافی ہے میرے لیے. 120 سال عمر پائے، ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھر اپنا حصہ لینے کے لیے آنے. یہ سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جب تک مال کو آپ کھلے دل کے ساتھ اور رزق کو وسعت دل کے ساتھ، سخی دل کے ساتھ قبول کریں گے، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالتے رہیں گے. جب آپ تنگ نظری کا شکار ہو جائیں گے نا، ہر وقت رونے دھونے اور بویلے کا شکار، پھر اللہ رب العالمین مال سے برکت. آخری بات 3 منٹ ابھی ہیں، آج چونکہ شروع بھی لیٹ ہوا تھا، سزا ساروں کو ملنی چاہیے. آخری بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم. لوگوں نہ کبھی بھی اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ کبھی بھی اپنے توجہ کبھی بھی اپنے مال کو بد دعا نہ دو، نہ کبھی اپنی اولاد کو بد دعا دو. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو، دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس وقت اللہ سے جو مانگا جائے اللہ قبول کر لیتے ہیں. ہر روز ڈیلی بیسس پہ دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس وقت اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تم اپنے لیے بد دعا کر رہے ہو، اپنے مال کے لیے بد دعا کر رہے ہو یا اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر رہے ہو، اور تم اس وقت کی موافقت کو اختیار کر لو جس گھڑی میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تمہاری بد دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. او پا جی اللہ میں تو کہنا تباہی پھر جائے، اگ لگے اس دکان نو، میں کی کرنا ہے، بیرنے سارے. او پا جی اگ لاؤ ہے فیکٹری نو، میں کی کرنا ہے، تھک گئے ہیں، لیبر تنگ کرن، کما رہے ہیں، فیکٹریاں بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، اور پھر بھی آگ ہی لگا رہے ہیں. پھر جب آگ لگتی ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ پھر جب تباہی پھرتی ہے پھر کیا حال ہوتا ہے؟ یہ رونے، اپنے آپ کو بد دعائیں، بات بات پہ بد دعا دینا، بات بات پہ لان تان کرنا، تو باجی تو ان کی تباہی ہو جانا چاہیے. چھڈو جی، ذکر ہی نہ کرو، حال ہی کوئی نہیں رہا لگا. رونا 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 رونا، اور رونے میں ہماری منہ سے کثرت کے ساتھ اماں بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں، باپ بیٹوں کو بد دعائیں دے رہا، اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہا ہے. میں تے مر رہی جا، یہ ہے گھروں میں کہ نہیں؟ بیبیاں سر عام اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہی، میں تے مر رہی جاواں، اللہ کرے شام تو پہلے میری لاش اٹھ جائے. اگر اٹھ گئی تو پتہ لگے گا، جس وقت اٹھائے گی نا لاش پھر پتہ لگے گا. خاوند اپنے آپ کو بد دعا دے رہا، ماں اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہی ہے، بچے ایک دوسرے کو یہ سارے چکر چل رہا ہے، کاروبار کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، گاہکوں کو ڈیل کرتے ہوئے. اور پا جی تانوں کی دسیے کہڑے کام چ پی گئے، کہڑے پنگے چ پھس گئے، کی ہون ڈیا؟ میں تو کہنا اگ ہی لگ جائے، اس نال چنگا حال ہی کوئی نہیں رہن لگا، محنت کر. نہیں 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 نہیں، کبھی بھی اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بد دعا نہیں دے. ہو سکتا ہے جس وقت آپ بد دعا دے رہے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا وقت آپ کی بد دعا آپ کے خلاف. سمجھ گئے بات؟ کبھی بد دعا دیں گے نہیں، کبھی بھی نہ اپنے آپ کو بد دعا، نہ اولاد کو، نہ اپنے کاروبار کو. یہ بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے، بد دعا قبول ہو جاتی ہوتی ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو باتیں کہیں سنی ہیں ان میں سے جو حق سچ بات ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے چند ایسی باتوں کا تذکرہ کیا گیا جن کی وجہ سے
ہمارے گھروں میں بے برکتی آ رہی ہے، ہمارے کاروبار میں ہمارے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، دن بدن معاملے بگڑتے جا رہے ہیں۔ اور میں سے پہلی بات، گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا، یہ شیطان کو گھروں میں داخل کرتا ہے، شیطان کی مجلس بن جاتی ہے، شیطان راتیں بسر کرتا ہے، شیطان کھانوں میں شریک ہوتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی گھر میں جائیں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، اہل خانہ کو سلام کریں، جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ دوسری بات، اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات ہے، ردی چیز، گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بے برکتی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا سبب بنتا ہے۔ جو بندہ یہ حرکت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا، دینا ہو تو بہترین چیز، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دے، نہ دینا بہتر ہے بنسبت ردی چیزیں، بد دعائیں لینے کے، ہلکی چیز دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق، اس سے کم دے لیں، تھوڑا دے لیں، لیکن اچھی چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کریں، بہترین چیز۔ مال کو طلب کرے، مال کو وصول کرے تو وسعت دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، سخی دل کے ساتھ، تنگ نظری کا شکار نہ ہو، تنگ دلی کا شکار نہ ہو، ہر وقت واویلا، ہر وقت شکوہ شکایت نہ کرتے رہے، مطمئن رہیں، اطمینان رکھیں۔ آپ اطمینان رکھیں گے اللہ وسعت عطا فرمائیں گے، اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ تنگ نظری کا، تنگ دلی کا مظاہرہ کریں گے، اللہ برکت کو اٹھا لیں گے، برکت جاتی رہے گی۔ آخری بات اللہ کی توفیق سے یہ کی گئی، جب بھی دعا کا وقت ہو یا کوئی بھی اپنے لیے ہمیشہ دعائیہ الفاظ کہا کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنی جانوں، کبھی بھی بد دعا نہ دیا کریں، نہ خود کو، نہ اولاد کو، نہ کاروبار کو۔ آپ نہیں جانتے کسی بھی وقت آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا آپ کے حق میں، آپ کی اولاد کے حق میں، آپ کے کاروبار کے حق میں قبول ہو سکتی ہے اور وہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بے برکتیوں سے اللہ محفوظ فرمائے، پاک حلال طیب آسان فراخ روزی عطا فرمائے۔ ایک ساتھی انہوں نے درخواست کی، ان کا بیٹا دبئی میں وہ قید ہو گیا، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، حسیب علی بیٹے کا نام ہے، خصوصی دعا کریں، اللہ اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ اسے جلد از جلد آزادی عطا فرمائے۔ مسجد طیبہ اہل حدیث عدالت گڑھا سیالکوٹ میں کل 18 جون بروز ہفتہ بعد نماز عشاء استاد محترم، استاذ العلماء محترم جناب پروفیسر حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ فیصل آباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ بہت بڑے استاد، علماء کے، ائمہ کے بہت بڑے استاد ہیں، اور بڑا زبردست ماشاءاللہ ان کا بیان ہوتا ہے۔ یہ آپ کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ کے شہر میں آ رہے ہیں۔ لازماً سارے ساتھی شریکوں 18 جون بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد طیبہ اہل حدیث عدالت گڑھا سیالکوٹ میں۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ ساری پریشانی دور فرمائے، غمگینوں کے سارے غم دور فرمائے، رزق چاہنے والوں کو اللہ پاک حلال آسان فراخی والا رزق عطا فرمائے، مقروضوں کے سارے قرضے اللہ دور فرمائے، رشتوں کی وجہ سے جو پریشان اللہ ان کے رشتوں کا بہترین بندوبست فرمائے، ہمارے ملکی حالات کو اللہ بہترین بنائے، ہمارے ملک پاکستان کے اللہ خود حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر اور شرور سے اور شر باز لوگوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کے جو خیر خواہ ہیں، ہماری امت کے جو خیر خواہ ہیں، دین اسلام کے جو خیر خواہ ہیں، اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو مانگا عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک بر رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة